ناظرین، آج ہم قرآن مجید میں ذکر کیے گئے ایک ایسی قوم اور اس کے بادشاہ کی کہانی سنیں گے جس نے دنیا میں ہی جنت بنانے کا دعویٰ کیا۔ یہ واقعہ ہے قوم عاد کے بادشاہ شداد کا، جس نے اللہ کی بنائی جنت کو جھٹلانے کی جرت کی اور زمین پر جنت احرام بنائی۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ تکبر اور اس کا دردناک انجام کی ایک عجیب نشانی ہے۔ قوم عاد کی شان یہ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد جو قومیں زمین پر آباد ہوئیں ان میں قوم عاد سب سے زیادہ مشہور تھی۔ یہ قوم یمن کے علاقے میں رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے انتہا طاقت، جسم کی مضبوطی اور دولت سے نوازا تھا۔ ان کے قد عام انسانوں سے بہت اونچے ہوتے تھے اور وہ بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹ کر اونچے اونچے محل اور عمارتیں بناتے تھے۔ ان کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ ان جیسی طاقتور قوم پوری زمین پر اس وقت نہیں تھی۔ انہوں نے بہت شان و شوکت کی زندگی بسر کی۔ شداد بن عاد اس قوم کا سب سے مشہور بادشاہ تھا۔ اس کا باپ عاد بھی بہت طاقتور تھا۔ شداد نے اپنے باپ کی حکومت کو اور زیادہ بڑھایا۔ اس نے بہت سی جنگ جیتیں اور پوری دنیا کے بڑے حصے پر حکومت قائم کر لی، لیکن اس طاقت اور دولت نے اسے گمراہ کر دیا۔ وہ بت پرستی میں مبتلا ہو گیا اور وہ اللہ کی عبادت سے دور ہو گیا۔ اس کے دربار میں دنیا کی ہر طرح کی نعمتی موجود تھی، جس کی وجہ سے اس کے گھمنڈ کی کوئی حد نہیں تھی۔ اس قوم عاد کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی اور ظلم اور بت پرستی سے روکا۔ ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ کی قدرت اور آخرت میں ملنے والی جنت کے بارے میں بتایا اور دوزخ کے عذاب سے ڈرایا۔ جب ہود علیہ السلام نے جنت کی خوبصورتی اور اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا تو شداد کا تکبر اور زیادہ بڑھ گیا۔ شداد نے ہود علیہ السلام سے کہا، تم مجھے کس جنت سے ڈرا رہے ہو؟ میں دنیا میں ہی اس سے زیادہ بہتر جنت بناؤں گا، جس کے بعد کسی کو تمہاری آخرت کی جنت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس نے یہ خدائی طاقت کا دعویٰ کیا کہ وہ اللہ کی قدرت کو زمین پر چیلنج کرے گا۔ یہ زمانے کا سب سے بڑا فتنہ تھا۔ شداد نے احرام شہر میں اپنی وہ جھوٹی جنت بنانا شروع کی جسے تاریخ میں جنت احرام کہا جاتا ہے۔ اس نے اپنے سارے حکمرانوں کو حکم دیا کہ پوری دنیا سے سب سے قیمتی اور بہترین چیزیں جمع کی جائیں۔ قوم عاد اپنی طاقت کی وجہ سے پہاڑوں کو کاٹنے اور انہیں تراشنے میں ماہر تھی۔ جنت احرام کی دیواروں، فرشوں اور عمارتوں میں سونا اور چاندی استعمال کیا گیا۔ اس نے دیواروں میں ہیرے، موتی اور قیمتی جواہرات لگائے تاکہ وہ آسمان کے ستاروں کی طرح چمکتے نظر آئیں۔ اس نے جنت میں 4 طرح کی ندیاں بنائیں۔ ایک ندی میں شربت، ایک میں شہد، ایک میں شراب اور ایک میں صاف پانی موجود تھا۔ اس نے خاص قسم کے رنگ برنگی درخت اور پھول لگوائے جو صدیوں تک تازہ رہے۔ مفسرین کے مطابق شداد نے اس جنت احرام کی تعمیر میں 300 سال لگا دیے۔ کچھ روایات میں یہ وقت 400 سال تک بتایا گیا ہے۔ یہ سب انسان کی طاقت اور اللہ کے انکار کی ایک بہت عظیم نشانی تھی۔ جنت احرام کی خوبصورتی کو قدیم زمانہ میں بیان کرنا مشکل تھا۔ اس کے باغ بہت شاندار تھے۔ ہر طرف قسم قسم کے درخت تھے جن پر میٹھے پھل لگتے تھے۔ فرش پر سونے اور چاندی کے اینٹیں لگائی گئی تھی۔ دیواروں پر لال اور نیلے رنگ کے عجیب و غریب موتی اور جواہرات جھلکتے تھے۔ اس کے ہوا میں مشک اور عنبر جیسی خوشبو ہر وقت محسوس ہوتی تھی۔ مصنوعی آبشار تھی جن کا پانی ہر وقت بہتا رہتا تھا۔ جب یہ جنت تیار ہو گئی تو شداد نے بے انتہا خوشی ظاہر کی۔ اس نے ہود علیہ السلام کی دعوت کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے پوری دنیا میں یہ اعلان کروایا کہ میں نے دنیا میں ہی جنت بنا دی ہے۔ اب کسی کو کسی اور خدا کی جنت کا خوف یا لالچ نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے اپنے تمام سپاہیوں، وزیروں اور خاص لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اسی دن جنت احرام میں داخل ہوں گے۔
جب شداد نے جنت ارام میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو اس نے اپنے لشکر کو اس جنت کے دروازے کی طرف چلنے کا حکم دیا۔ وہ سونے، چاندی اور ریشم کے سجے ہوئے تھے، ان کے گھوڑے بھی بہترین زینت سے سجے ہوئے تھے۔ شداد کی شان دیکھنے والی تھی۔ جب شداد کی سواری جنت ارام کے باہر پہنچی اور وہ پہلا قدم اس جنت کے اندر رکھنے ہی والا تھا تو آسمان سے ایک زبردست آواز آئی ہے۔ یہ سیکا کی آواز یعنی موت کے فرشتے کی آواز تھی۔ اس آواز کی دہشت اتنی زیادہ تھی کہ شداد کا دل دہک گیا۔ شداد اس وقت اپنے گھوڑے پر بیٹھا تھا۔ اس دہشتناک آواز کو سنتے ہی وہ اپنے گھوڑے پر ہی مردہ ہو گیا۔ اسے ایک لمحہ بھی نہیں ملا کہ وہ اپنی بنائی جنت میں داخل ہو سکے۔ جب شداد کا یہ حال ہوا تو اس کے پیچھے آنے والا پورا لشکر بھی اسی وقت ہلاک ہو گیا۔ اللہ نے ان پر کوئی لمبا عذاب یا طوفان نہیں بھیجا، بس ایک زبردست آواز آئی اور ظلم اور گھمنڈ کی وہ پوری نشانی ختم ہو گئی۔ انہیں زندگی کا وہ پہلا اور آخری قدم بھی اس جنت میں رکھنے کی مہلت نہیں ملی جسے وہ اللہ کی جنت کے مقابلے میں بنا رہے تھے۔ جب پورا لشکر اور شداد ہلاک ہو گئے تو اللہ نے حکم دیا کہ جنت ارام کو زیر زمین کر دیا جائے۔ آج تک وہ جنت زیر زمین ہی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ قیامت سے پہلے وہ اللہ کی نشانی کے طور پر دنیا کو دکھائی جائے گی تاکہ لوگ گھمنڈ اور اللہ کے انکار کا انجام دیکھ لیں۔ قرآن مجید میں سورہ الفجر میں اس قوم کا ذکر ہے جسے ارام کہا گیا، جس کے بڑے بڑے ستونیں تھی، اور ارام بڑے ستونوں والی قوم کے ساتھ کیا ہوا؟ مفسرین اس جنت ارام سے جوڑتے ہیں ان کی ہلاکت کی وجہ ان کی دولت اور طاقت نہیں تھی بلکہ ان کا تکبر اور اللہ کی جنت کو جھٹلانا تھا۔ وہ ہود علیہ السلام کی دعوت کو مذاق اڑاتے تھے۔ شداد کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دنیا فانی ہے، سونا چاندی اور ہر طرح کی دولت یہیں رہ جائے گی۔ شداد اپنی بنائی جنت میں ایک قدم بھی نہیں رکھ سکا۔ اللہ کی قدرت کے سامنے انسان کی ہر کوشش اور طاقت بے معنی ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے تو وہ ایک آواز سے بڑے ظالم کو ختم کر دیتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ کی جنت اور آخرت کے حقیقت پر یقین رکھنا چاہیے اور دنیا کی چمک دمک سے گمراہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ ایسی مزید اسلامک ویڈیوز ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ شکریہ۔